رات کو 3 بار یا حی یا قیوم اس طرح پڑھ لو۔ صرف 2 منٹ کے وظیفے نے 2 گھنٹے میں کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں، یہ 2 منٹ کے وظیفے نے آج مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ آج میرے پاس اللہ پاک کا دیا ہوا جو کچھ بھی ہے، آپ یقین مانو یا نہ مانو، اس وظیفے کو جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، راتوں رات میری زندگی بدل گئی۔ میں نے خود تو اس وظیفے کو کئی مرتبہ پڑھا ہے، لیکن اس وظیفے کو میں نے کچھ لوگوں کو وظیفہ بتایا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کہا ہے کہ ہمارا کام بن گیا۔ سمجھ لیں جس کو بتایا اس کا فائدہ ہی ہوا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے حالات بہتر ہو گئے۔ تو ایسا وظیفہ آپ سوچ لیں، آج کا رات کے وقت کا وظیفہ جو آپ کو بتلانے لگا ہوں کہ جس کو بتایا اس کا بیڑا پار ہو گیا، مطلب اس کی زندگی بدل گئی۔ آج آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، کہ آپ کی خالی جھولی فوری طور پر پیسوں سے اگر نہ بھر جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آپ کی جھولی میں اتنا پیسہ آئے گا، اتنی دولت آئے گی کہ رات دن اگر آپ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں سے بانٹتے پھرو گے تو دولت آپ ختم نہیں کر سکتے، دولت آپ سے ختم نہیں ہو سکے گی۔ اتنی دولت اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو تو بھی آپ لوگ یہ وظیفہ فوراً پڑھ لو، قرضوں سے فوراً آپ کی جان چھوٹے گی۔ آپ کے گھروں میں جھگڑے ہیں، گھروں میں مفلسی ہے، لاچاری ہے، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، غریبی ہے، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، خاص طور پر وہ میرے بھائی اور میری بہنیں جو چند روپے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، 1 روپے کے لیے جو ترس رہی ہیں، وہ لازمی یہ وظیفہ پڑھنے۔ آپ کی اگر غیب سے مدد نہ ہو تو پھر مجھے کہہ دینا۔ آپ لوگ ہمیشہ مجھے کہتے ہو کہ ہمیں وظیفے بتاؤ، ایسا وظیفہ بتاؤ کہ رات کو پڑھیں صبح کام ہو جائے، صبح پڑھیں تو رات کو کام بن جائے۔ تو آج آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں کہ اس وظیفے کو کئی لوگوں کو میں نے پڑھنے کے لیے بتایا۔ کئی ایسی میری بہنیں، میرے بھائی جو دنیا سے سمجھو تھک گئے تھے، بالکل بیزار ہو گئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ جب ہر طرح کی کوشش کرنے کے بعد جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے ان کو جب یہ وظیفہ دیا، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے جب انہوں نے وظیفہ پڑھ کے مجھے بتایا۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے حالات جو پہلے تھے اور اب ہیں، کچھ لوگوں کے 1 دن میں حالات بدلے، کچھ لوگوں کے 3 دن میں حالات بدلے، کچھ لوگوں کے 3 4 5 دن کے اندر حالات بدلے۔ ایک رات کا عمل کچھ لوگوں نے ابھی رات کو پڑھا اور صبح اٹھتے ہی ان کے گھر میں پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ غریب تھے، کروڑ پتی بن گئے۔ تو کچھ ایسے میرے بھائیوں میری بہنوں معجزات ہوئے ہیں کہ آپ لوگ جب تک یہ وظیفہ نہیں پڑھیں گے آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا۔ آپ لوگوں کو میری باتوں پر تب یقین آئے گا جب آپ لوگ یہ مجرب تسبیح، یہ مجرب وظیفہ آپ پڑھیں گے اور خود جو ہے وہ معجزات دیکھیں گے اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں۔ آپ کی جب جیب بھری ہوئی ہوگی میرے بھائیوں میری بہنوں، ہاتھ کی نوٹوں کی گدیاں ہوں گی، جب آپ کو میری باتوں پر یقین آئے گا۔ آپ لوگ اس وظیفے کو رات کو عشاء کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھ لو، چاہے آپ لوگ دنیا کے جس ملک میں ہوں، چاہے پاکستان میں ہوں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان میں، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، دنیا کے جس گاؤں میں، جس گلی، جس ملک، جس شہر میں آپ لوگ موجود ہوں، آپ لوگ کریں۔ آپ کے ملک میں جب عشاء کی نماز ہو جائے، آپ لوگ عشاء کی نماز کے فوراً بعد چاہیں تو بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اگر چاہیں تو پھر پوری رات میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی پابندی نہیں کہ آپ کو جو ہے وہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے یا رات میں اس ٹائم فلاں ٹائم پڑھنا ہے، نہیں، پوری رات میں جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو فرصت ملے، آپ لوگ اپنے گھر میں ہوں، دکان میں ہوں، رات کی اگر کسی بھائی بہن کی گھر کے باہر ڈیوٹی ہو، گھر میں وقت رات کو بھی ان کو نہ ملتا ہو، ویسے عموماً 80-90% لوگ تو جو ہیں وہ رات کو اپنے گھر میں ہی ہوتے ہیں، دن میں ہی کام کرتے ہیں۔ ویسے کچھ ایسے ہیں جو بیچارے بھائی بہن جن کی رات کی ڈیوٹی بھی ہے، تو ایسا آپ کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ لوگ جہاں موجود ہوں وہاں پر یہ وظیفہ پڑھ
सकते हो, लेकिन शर्त ये है मेरे अजीज भाइयों मेरी बहनों, एक शर्त है पूरे दिल से जहाँ कहीं भी ये वजीफा पढ़ें, किसी भी रात को पढ़ें अपनी जिंदगी में, चाहे तो एक रात को पढ़ लें, चाहे तो हर रात को पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। रात के वक्त का ये वजीफा एक रात पढ़ लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। लेकिन अगर आप लोग हर रात को पढ़ना चाहें तो हर रात को भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी किस्म की पाबंदी नहीं है। रात को अपने घर में तमाम कामों से, तमाम मसाइल से, तमाम उलझनों से बिल्कुल फारिग हो जाएं, 1 मिनट का वक्त निकाल लें, सुकून से किसी साइड में अलग से बैठ जाएं, फोन को अपने पास से हटा दें, बच्चों को थोड़ा सा जो है वो साइड में कर दें और सुकून से बैठकर जिस तरतीब से बताने लगा हूँ ये वजीफा आपको उसी तरतीब से पढ़ लेना है। सबसे पहले मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, भाइयों, बहनों, मर्द और खवातीन दोनों पढ़ेंगे। सुकून से बैठकर एक मर्तबा सबसे पहले आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोई सा भी दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ ले, दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, ये सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ ले, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले, जो दुरूद पाक आपको पढ़ना आता हो एक मर्तबा अजीज साथियों, मेरी बहनों, बुजुर्गों, दरूद पाक पढ़ के आपको ये वजीफा शुरू कर देना है। आखिरी सेकंड तक वीडियो देखिएगा। अब जब वजीफा बताने लगा हूँ तो अब आप लोग अगर वीडियो काटोगे, स्किप करोगे तो फिर मुझे शिकायत मत करना, वजीफा असर ना करे तो फिर मुझे मत कहना, क्योंकि आप लोग वीडियो काटते जाते हो कि हाँ हमें समझ आ गया हम पढ़ लें। नहीं, पूरा अमल आपको समझ जब आएगा जब आप पूरी वीडियो देखोगे। तो पूरा अमल समझो पहले, फिर करो, फायदा ना हो तो फिर मुझे कहना। अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना में से एक नाम अल कय्यूम अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। अल कय्यूम का मतलब है सबको अपनी तदबीर से कायम रखने वाला। इस्तगनाए कल्ब व तकवीयत हाफजा के लिए या हय्यू या कय्यूम का विर्द इंतहाई मुजर्रब व मकबूल है। या कय्यूम के वजीफे के बेशुमार फवाइद व तासीरात हैं और फजाइल हैं। या कय्यूम के विर्द से इस्तगनाए कल्ब हासिल होता है। खलवत में या कय्यूम का वजीफा पढ़ने से इंसान अवारिज नसियान से महफूज रहता है। या कय्यूम का वजीफा करने से हाफजा कुव्वी होता है और नूर कल्ब पैदा हो जाता है। इसके विर्द से मुर्दा दिल जिंदा हो जाता है। या हय्यु या कय्यूम इन दोनों अस्माउल मुबारका का कसीरो विर्द खैर व बरकत का बायस है। सबसे पहले मेरी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ के आपको ये वजीफा शुरू कर देना है। दुरूद पाक पढ़ लें, 2-3 वजाइफ मिला के पढ़ने हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद 3 वजाइफ इतने आसान के कोई छोटा सा मासूम बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़े ही आराम से पढ़ लेगा। बिल्कुल आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक एक बात, एक एक वजीफा आपको पढ़ के भी बताऊंगा। जो मेरे भाई बहन बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते वो भी मेरे साथ साथ पढ़ ले। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो उसके बाद आपको पहले नंबर पर मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, आपको जो वजीफा पढ़ना है बड़ा आसान सा वजीफा है। ये वजीफा है प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, या अल्लाह या मोहम्मद एक बार पढ़ें सबसे पहले, फिर दूसरी बार पढ़ें या अल्लाह या मोहम्मद, फिर तीसरी बार पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद एक मर्तबा जब दुरूद पाक पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर ये सीधे हाथ पर अच्छी तरह काउंट करके या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफा आप लोग 11 मर्तबा सबसे पहले पढ़ लेना। आप लोग जब पढ़ लें प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, तो उसके बाद सेकंड नंबर पर जो आपको वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा आपको शुरू से अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस वजीफे को तस्बीह के ऊपर अच्छी तरह काउंट करके आपको पढ़ना है। तस्बीह के दानों पे अगर ना पढ़ सकें, तस्बीह मौजूद ना हो, उस वक्त आपके पास ना हो, तो जबानी ये सीधे हाथ पर अच्छी तरह काउंट करके पढ़ना शुरू कर दें। या हय्यु या कय्यूम एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें या हय्यु या कय्यूम, फिर तीसरी बार पढ़ें या हय्यु या कय्यूम का वजीफा आपको आज के अमल में सेकंड नंबर पर पढ़ना है। इस वजीफे को आप सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेना। 2 वजाइफ आपने पढ़ लिए,
اس کے بعد آپ کو آخری وظیفہ پڑھنا ہے. اس وظیفے کو آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا, بڑا خاص وظیفہ ہے. آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے. اس وظیفے کو اور جتنے بھی وظائف ہیں جتنی کوانٹٹی میں بتائے گئے ہیں میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں اتنی ہی کوانٹٹی میں پڑھنا, اور ایک کم یا ایک زیادہ ہرگز نہ ہو. بالکل جو تعداد بتائی جا رہی ہے اتنی ہی تعداد میں آپ کو پڑھنا ہے. آخری وظیفہ سمجھ لیں کس طرح پڑھنا ہے. تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے یا ذوالجلال والاکرام ایک بار پڑھیں, پھر دوسری بار پڑھیں یا ذوالجلال والاکرام, پھر تیسری بار پڑھیں یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ. میری پیاری پیاری بہنوں میرے بھائیوں آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو 41 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ سب سے آخر میں آپ لوگوں پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد کیا کرنا ہے, آپ کو ایک مرتبہ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگیے گا. جو حاجتیں ہوں جو پریشانیاں ہوں ان کے لیے خوب دعا مانگ لیجئے. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, جو شخص حصول علم کے راستے پر گامزن ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے گا, اور فرشتے طالب علم کے کام سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور عالم دین کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے مغفرت طلب کرتی ہے, حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی. اور عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہے جیسے چاند کے ستاروں پر فضیلت ہے. علماء انبیاء کے وارث ہے, اور بلا شبہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں بلکہ ان کی وراثت علم ہے. جس شخص نے اسے لے لیا اس نے وارث کا حصہ پا لیا. حلال کھانے اور نیک اعمال کرنے کا حکم تمام رسولوں کو دیا گیا. ہر رسول کو ان کے زمانے میں یہ ندا فرمائی گئی. پاک رسولوں کو دیا گیا حکم ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ رزق حلال اور اعمال صالحہ نیکوں کی عظمت و اہمیت اجاگر ہو. دوسری حکمت یہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام کا عمل اس کی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے. جب امت اپنے نبی علیہ السلام کے عمل یعنی رزق حلال کو نہایت اہمیت دینے اور نیکیوں کی طرف رغبت کا مشاہدہ کرے گی تو ان اعمال میں پیروی کرے گی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور عبادت اور ریاضت کے واقعات یہاں بیان کیے گئے تو لوگوں کو بہت ترغیب ملتی ہے. رزق حلال کھانے کا یہی حکم اہل ایمان کو بھی دیا گیا. چنانچہ اسی آیت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا. چنانچہ فرمایا, اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو, بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں. اہل ایمان سے فرمایا, اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ, اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.